سعودی نیشنل ہے اور یہ کوئی باہر سے اجنبی آیا ہوا ہے. وہاں تو جو بھی حرم کے اندر جانے کے بس برابر ہے. جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو وہاں واقعہ یہ ہے کہ پھر کوئی تقسیم نیشنلٹی کی اور ویسے وہاں بڑی زبردست تقسیم ہے. سعودی نیشنل ہونا اور دوسرے اجانب کا ان کے درمیان بڑا فرق ہے، لیکن حج کے معاملے میں اور حرم کے اندر سب کے حقوق بالکل مساوی ہے. جعلناہ للناس سواء العاقبۃ فیہ والباد، تم نے بالکل برابر ہے، کسی کا حق فائد نہیں. تو جنہوں نے بھی روک دیا اگر تم گر جاؤ اور تمہیں روک دیا جائے حج اور عمرے کے مناسب پورے کرنے سے، تو پھر جو بھی قربانی پیش کر سکو پیش کر دو اور اپنے سر نہ منڈواؤ، حجامت نہ کرواؤ جب تک کہ وہ قربانی نہ پہنچ جائے اپنے اصل مقام پر. حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، حرم کی جگہ ہے، حرم کے لیے قربانی تھی. فمن کان منکم مریض، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، اور کہیں عدم من راس نہیں، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے، یعنی یہ کہ اسے حجامت ضروری کرنی پڑ گئی. اس میں خاص طور پر چیز نقل کی جاتی ہے کہ جوئیں پڑ جاتی تھی. اب لوگ جو ہے نہا نہیں رہے ہیں، مبادہ بال ٹوٹ جائے، احرام کی تو بڑی سخت پابندیاں ہیں، اور یہ جو ہے میل کچیل جو ہے جسم پر جمع ہوتا جا رہا ہے. تو اگر جوئیں سر میں پڑ گئی ہے، اب آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک قربانی وہاں پہنچ نہیں جاتی، آپ سر نہیں بنوا سکتے. یا فرض کیجیے کوئی زخم لگ گیا ہے اور اب اس کی ضرورت ہے ڈریسنگ کے لیے، کچھ نہ کچھ جو ہے بال اس کے اتارے جائیں سر کے، تو اگر اس قسم کی کسی مجبوری کی وجہ سے تمہیں سر منڈانا پڑے یا بال جو ہے کٹروانے پڑے، اس سے پہلے کہ تمہاری وہ قربانی پہنچ چکی ہو اپنے اصل مقام پر، ففدیۃ، تو تمہیں اس کا فدیہ دینا ہوگا. یہ جو اب ایک کسر ہو گئی، اس کسر کا جبر کرنا پڑے گا. یہ جو کوتاہی ہو گئی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی تمہیں تلافی کرنی پڑے گی. وہ کیا ہے؟ من صیام او صدقۃ او نسک، یا تو کچھ روزوں کی شکل میں، روزے کی صورت میں، یا صدقے کی صورت میں، اور یا کسی قربانی کی صورت میں. تو یہ قربانی اگر ہوگی تو اسے دم جنایت کہتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک سزا کے طور پر ہے کہ چونکہ آپ نے ایک کمی کی ہے، احرام کی پابندی جو ہے آپ اس کے وقت معینہ سے پہلے اس کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، لہذا اس کی تلافی کے لیے یہ قربانی دے گئی. البتہ اس کی جو تفصیل آئی ہے حدیث میں صحیح بخاری میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کیونکہ یہاں پر تو وضاحت نہیں کہ صیام کتنے روزے رکھے، وہاں اس میں حضور نے بتایا تھا 3 روزے. صدقہ یہاں کوئی معین نہیں، کتنا صدقہ؟ اس حدیث میں حضور نے معین کر دیا کہ 6 مساکین کو، ان میں سے ہر ایک کو جو صدقہ فطر ہوتا ہے، فطرانہ عید کے دن جو جتنا بھی 2.25 سیر گیہوں جو ہے یا اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں فطرانے میں، تو کتنی مقدار میں گیہوں یا اس کی قیمت جو ہے وہ 6 مساکین کو. یا پھر یہ قربانی آپ کوئی بکری، کوئی بھیڑ، کوئی میڈا، کوئی بکرا ذبح کرے اللہ کی راہ، یہ دم جنایت ہے. تو یہ گویا کہ یہ بھی تلافی ہے کہ آپ کو ایک اعتبار سے احرام کی پابندی سے مقررہ یا معینہ یا مطلوبہ وقت سے پہلے نکلنا پڑا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر اگر تمہیں اطمینان حاصل ہو، مطلب یہ کہ کوئی رکاوٹ نہیں، آپ گئے سیدھے، آپ نے احرام باندھا، سیدھے پہنچ گئے، آپ نے وہاں پر عمرہ کیا، حج کیا، کوئی رکاوٹ نہیں، امن کے اندر اگر ہے معاملہ. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج سے قبل، تو پھر اسے پیش کرنا ہوگا جو بھی وہ پیش کر سکے قربانی میں سے. یعنی حج آپ اس نوٹ کر لیجئے، اگر یہ ذرا ثقیل مسائل ہیں، جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں ان کو تو کچھ نہ کچھ یاد آتی جائیں گی چیزیں، اگر اکثر بھول جاتی ہیں یہ چیزیں. جیسے عیدین کی نماز کا طریقہ آدمی بھول جاتا ہے، حالانکہ سال میں 2 مرتبہ وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، پھر بھی اس کی تکبیروں کی ترتیب کیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی چکر لوگوں کو ہو جاتا ہے دائیں بائیں دیکھتے. اسی طریقے سے اب جو لوگ حج پر گئے ہی نہیں ان کے لیے تو یہ سب طریق ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. لیکن نوٹ کر لیجئے کہ یہ 3 طرح کا حج ہوتا ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام سے قبل ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرنا اور حج بھی کرنا یہ ناجائز تھا، عرب اس کو حرام سمجھتے تھے. گویا کہ عمرے کی حیثیت کم ہو گئی کہ آپ نے حج کے ساتھ ضمیمہ بنا لیا، حالانکہ عمرے کے لیے آپ کو علیحدہ سفر کرنا چاہیے، ورنہ تو یہ ہے کہ عمرے کی تو کوئی حیثیت نہ نہیں، وہ تو ضمیمہ ہو گیا حج کا. تو اس سے پہلے تو وہ اسے بالکل ناجائز کہتے تھے. شریعت اسلامی میں آ کر شریعت محمدی میں اس کا جواز کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی بات درج کر رہا ہوں کہ اس دین کو بہت دور دراز علاقوں تک جانا تھا اور وہاں سے سفر کرنا
جو ہے ہر شخص کے لیے آسانی سے ممکن نہیں، تو یہ رعایت دی جا رہی ہے کہ ایک ہی سفر میں ایام حج میں آپ کو حج بھی ادا کر لے اور عمرہ بھی کر لے، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ تمتع کا ایک لفظ تو یہاں استعمال ہو رہا ہے لغوی معنی میں، جس نے فائدہ اٹھایا، متاع کہتے ہیں استعمال کی چیز، فائدہ اٹھانے والی شے، تو تمتع جس نے فائدہ اٹھایا، جس نے فائدہ اٹھایا عمرے سے، حج سے قبل، تو یہ گویا کہ تمتع ہو گیا۔ لیکن یہ کہ جو تین میں آپ بتا رہا ہوں کہ تین قسم کے حج ہوتے ہیں، اس میں تمتع ایک متعین شکل ہے۔ ایک یہ ہے کہ افراد، افراد یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہے براہ راست حج کی نیت سے، آپ نے عمرہ کیا ہی نہیں۔ اب اگر فرض کیجیے آپ ایک مہینے پہلے پہنچ گئے ہیں مکے، تو پورا مہینہ جو ہے آپ کو احرام ہی کی حالت میں رہنا ہوگا، احرام کھول ہی نہیں سکتے۔ اب تو حج ادا کریں گے تو کر کے احرام کھولیں، یہ ثقیل ترین جو ہے حج ہے، الا یہ کہ کوئی شخص جیسے آج کل ہوتا ہے لیٹ فلائٹس چلتی ہے، تو جو حج سے 3-4 دن پہلے پہنچا ہے تو وہ افراد بڑی آسانی سے کر سکتا ہے کہ وہ افراد کا ہی جو ہے وہ احرام باندھ لے، تمتع نہ کرے، یعنی عمرہ نہ کرے، اور سیدھے اسی احرام سے اس نے حج کے مناسک ادا کیے، حج پورا کیا اور احرام کھول دیا۔ یہ افراد کہلاتا ہے، فرد ایک، یعنی صرف اس پہ حج کیا جائے۔ ایک ہے قران، جس میں کہ حج اور عمرے کو جمع کیا جائے لیکن احرام نہ کھولا جائے۔ آپ جیسے ہی پہنچے وہاں پر آپ نے جا کر جو ہے عمرہ ادا کیا لیکن احرام کھولا نہیں، بلکہ اسی احرام کو کنٹینیو کیا، اسی میں حج بھی کیا، تو یہ سب سے ثقیل ہو گیا معاملہ جو ہے، یا اس میں جو ہے بہت طویل عرصے تک جیسے افراد کے اندر ہے اسی طریقے سے اس میں بھی جو احرام کی پابندیاں وہ طویل عرصے کے لیے۔ اس میں جو آسان ترین شکل ہے جس کو کہ پھر حضور نے مستحسن قرار دیا اپنی امت کے لیے، اور آپ نے اس کی ترغیب دلائی، تمتع کیا کرو۔ تمتع کیا ہے؟ آپ پہلے احرام باندھے صرف عمرے کا، چاہے کراچی سے باندھا ہے، چاہے لاہور سے باندھا ہے، چاہے جو بھی میقات آئی ہے وہاں باندھا ہے، جو بھی باندھا ہے، وہ صرف نیت ہے عمرے کی۔ جائیں گے پہنچیں گے تو عمرے کے جو بھی مراسم ہے ادا کریں گے اور پھر احرام کھول دیں گے۔ اب جو وقت آپ گزاریں گے مکے میں یا مدینے میں، وہ ایک عام شہری جو جیسے سعودی عرب کا کوئی شہری ہے ویسے آپ پر رہ رہے ہیں، آپ پر وہ احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ عام حالات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پھر ہم حج کے لیے احرام باندھیں گے اثر 8 ذی الحجہ کو، یوم الترویہ کہلاتا ہے، جبکہ مکے سے روانگی ہوتی ہے، اب مکے سے احرام باندھا جائے گا، اور پھر یہ کہ 8 تاریخ کو پہنچ جائیں گے شام تک مغرب کی نماز سے پہلے پہلے مینا میں، پھر 9 تاریخ کو جو ہے فجر پڑھ کے چلیں گے اور جائیں گے عرفات، اور عرفات کو مغرب غروب ہونے کے بعد سورج کے واپس چلیں گے، لیکن نماز مغرب کی وہاں ادا نہیں کریں گے، بلکہ آ کر مزدلفے میں مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کر کے پڑھیں گے، باقی رات گزاریں گے مزدلفہ میں، اور پھر 10 کی صبح کو فجر کی نماز کے بعد جو ہے پھر آپ مزدلفہ سے چل کر اور پھر بنا میں واپس آئیں گے، اور یہ ہے سخت ترین دن جو ہوتا ہے 10، جس کا میں نے رنحت آپ کو بتایا، پہلے رمی کرنی ہے، پھر قربانی دینی ہے، پھر اپنا وہ حلق وغیرہ جو بھی ہے وہ کرنا ہے، پھر جا کر مکے میں طواف کرنا، اور یہ سب سے مشکل طواف ہوتا ہے، انتہائی وجود والا طواف، لیکن یہ طواف جو ہے یہ بہت بڑا رکن ہے اس حج کا۔ تو یہ ہے در حقیقت تمتع۔ تو تمتع جس نے کیا، ایک تو یہ کہ 3 حجوں میں سے ایک تمتع ہے، لیکن یہاں جو تمتع کا لفظ آیا یہ قران پر بھی آ جائے گا۔ اگر آپ نے چاہے احرام ایک ہی کے اندر کیا ہے لیکن تو آپ نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا تو یہ بھی تمتع ہے، چاہے آپ نے احرام کھول دیا اور آپ نے حج اور عمرے کو جمع کیا، چاہے احرام کو کنٹینیو کیا پہلے عمرے والے احرام کو اور اسی میں آپ نے حج بھی کیا، ان دونوں شکلوں میں چونکہ آپ نے حج ہی کے سفر میں اضافی فائدہ حاصل کر لیا ہے عمرے کا بغیر کسی اضافی سفر کے، لہذا فرمایا اس کا آپ کو جو ہے ایک شکرانے کے طور پر فمستیسر من الحج، تو جو قربانی بھی پیش کر سکتے۔ البتہ اس قربانی اکثر و بیشتر جو قربانی حاجی کرتے ہیں آج کل وہ یہ قربانی ہے، حج کی کوئی معین قربانی علیحدہ نہیں ہے۔ مثلا افراد اگر کوئی شخص کرتا ہے جو جاتا ہے اور وہ سیدھا جو ہے احرام کی حالت میں گیا، یا تو اس نے عمرہ کیا یا نہیں کیا، لیکن اس احرام کے ساتھ حج کیا اور پھر کھول دیا، لیکن یہ نہیں عمرہ نہیں کیا بلکہ صرف حج کیا، تو اس کے اوپر کوئی قربانی لازم نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے عمرہ بھی کیا اسی سفر میں اور حج بھی کیا، کہ وہ ایک تو گویا کہ یہ اب اس میں 2 رائے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اسے کہتے ہیں دم شکر، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمت دی ہے، رعایت کی ہے کہ ایک ہی سفر میں ہم متمتع ہو گئے اور ہمیں حظ حاصل ہو گیا اور ہمیں فائدہ حاصل ہو گیا عمرے کا بھی اور حج کا بھی، تو اس کے شکرانے کے طور پر یہ قربانی دی جاتی ہے، ہمیں شکر کہلاتا ہے، اور جو قربانی دینے والا ہے وہ بھی اس میں سے کھا سکتا ہے۔
امام شافعی کے نزدیک یہ دم جنایت ہے، در حقیقت یہ دم شکر نہیں ہے، دم جبر ہے. یہ ایک رعایت سے فائدہ اٹھایا اس لیے تمہارے اوپر جو ہے یہ قربانی لازم ہے، اور اس میں سے قربانی کرنے والا کھا نہیں سکتا، یہ صدقے کی نوعیت سے ہو جائے گا. یہ پھر صرف فقراء کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، یہ قربانی دینے والا جو ہے اس سے کھا نہیں سکتا. ہمارے یہاں چونکہ 90% لوگ جو حنفی ہیں، لہذا وہ وہاں جا کر جو بھی کرتے ہیں وہ دم شکر ہوتا ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے، اور وہ اس میں سے کھاتے بھی ہیں، ان کو کھانا چاہیے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ. اب آگے ایک اور شکل، جس شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تمتع تو کیا ہے اس نے، تمتع کیا یا قران کیا، یعنی حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کیا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ قربانی پیش کر سکے، کوئی بکرا، کوئی میڈا، یا کوئی کسی گائے میں حصہ یا بیل میں یا اونٹ میں نہیں کر سکتا. تو فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم. تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ 10 روزے رکھنے ہوں گے، 3 تو ایام حج میں رکھنے ہوں گے، اور 7 لوٹنے کے بعد. یہ لوٹنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حج سے فارغ ہو کر مکے میں آئے، مکے میں مقیم ہے، ابھی آپ کی فلائٹ نہیں ہے، یا جو بھی یہ جہاز ہے، چاہے سمندری جہاز ہے، بھی وقت تو وہاں پر 7 روزے مکمل کر لیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے وطن میں آ کے، اپنے گھر میں آ کر 7 روزے رکھیں. لیکن 10 روزے دل کا عشرۃ کاملہ، یہ ہوں گے 10 مکمل روزے. یہ گویا کہ بدل ہے، کفارہ ہے اگر وہ دم شکر ادا نہیں کر سکا، اگر تمتع کی بنا پر جو اس پر واجب ہو گئی تھی قربانی وہ نہیں دے پایا. اور یہ جو ایام حج میں 3 روزے رکھنے ہوں گے، یہ 9 ذی الحجہ سے پہلے ہوں گے، اس لیے کہ 10ویں ذی الحجہ جو ہے یہ تو عید کا دن ہے، اس میں جو ہے روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس میں تو نہر ہے، آپ کو قربانی کرنی ہے. تو 9 ذی الحجہ سے پہلے 3، اور اس کے بعد پھر لوٹ کر جب آئے اپنے گھر کو یا مکے میں واپس آ جائے اور بنا سے، تو پھر آ کر 7 روزے رکھ کر 10 مکمل کر دیں. یہ گویا کہ اس کا بدل ہے. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. یہ رعایت بھی ان کے لیے ہے کہ جن کے گھر والے، جن کے لوگ آباد نہیں ہے مسجد حرام کے پاس، یعنی یہ آفاقیوں کے لیے سہولت ہے، باہر سے آنے والوں کے لیے کہ وہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے. لیکن جو لوگ مقیم ہیں، میقات کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں، جو وہی حرم کے قرب و جوار میں مقیم ہے یا خود مکے میں رہتے ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اشہر حج کے اندر جو ہے وہ عمرہ بھی کر سکے. اس کے ضمن میں وہی جو جاہلیت سے جو بات چلی آ رہی تھی اس کو برقرار رکھا کہ عمرہ جو ہے علیحدہ ہوگا، حج علیحدہ ہوگا. لیکن یہ کہ جو باہر سے آنے والے ہیں، مطلب یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے گھر والے موجود نہیں ہے مسجد حرام میں، مسجد حرام کے پاس، یعنی حرم میں جو آباد نہیں ہے، جس کا خاندان وہاں نہیں ہے، گھر وہاں نہیں ہے، اس کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ عمرہ بھی کر سکتا ہے ایک ہی سفر میں. یہ آفاقی کے لیے رعایت ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. یہ اصل میں یوں سمجھیے، یہ بار بار لفظ آئے گا کہ ہر شے کی اصل وہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، قانون کی بھی پابندی کرنی پڑے گی، شاعر کی بھی پابندی کرنی پڑے گی، لیکن ایک ظاہر ہے اس کی پابندی اپنی جگہ ہے، لیکن ایک روح باطنی ہے ان تمام اعمال کی، وہ تقویٰ ہے. یہی آپ سورہ حج میں بھی دیکھیں گے کہ قربانی پر بہت زیادہ زور جہاں دیا گیا ہے، وہاں بھی یہ آیت آتی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. دیکھو یہ قربانیوں کا گوشت یا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، یہ تو یہی رہ جاتا ہے، خون بھی یہی رہ گیا. پہلے تو استعمال ہی نہیں ہوتا تھا، اب تو خون بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ کہ گوشت تم نے کھا پی لیا، اپنے عزیزوں کو دے دیا، فقیروں کو دے دیا، ختم ہو گیا. یہ تو یہی کنزیوم ہو جانے والی چیزیں ہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تک نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت، ولکن ینالہ التقوی منکم. ہاں تقوی اگر دل میں ہے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. تو یہاں بھی ابھی جیسا کہ میں نے کیا تو بڑی طویل آیت ہے جو ہم نے پڑھی، ابھی ایک ہی آیت پڑھی ہم نے، اور یہ 24 رکوع کی آخری آیت ہے، طویل 196 نمبر والی آیت جو ہے، جس میں کتنے احکام سے ایک آیت میں جمع کر دیے گئے، لیکن ایک احکام کے بعد اصل جو شے ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہے تو یہ ساری چیزیں جاندار ہیں، ان کے نتائج، ان کی برکات جو ہے وہ ظاہر ہوں گی. اور تقویٰ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر رسم ہے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تنقید غزالی نہ رہی، تو اس کی برکات کا ظہور نہیں ہو سکتا. اس کی جو روحانی اثرات آپ کو حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں.
दूसरी तरफ जो कानून है उसकी पाबंदी भी जरूरी है, लिहाजा उसके बारे में भी फरमा दिया कि अगर उस कानून को तोड़ दोगे तो भी अल्लाह ताला की तरफ से शदीद जो है वो इक़ाब और जो सजा है वो तुम्हें मिलेगी। जी, ये हमारी यहाँ पर आयत नंबर 196 मुकम्मल हो गई। तो ये क्योंकि मजमून काफी ज्यादा लंबा है, इससे पहले तमहीद भी थी, तो आज यहीं तक हम रखेंगे तफसीर को। इंशाअल्लाह कल बाकी जो आयात है हज के मुतालिक इंशाअल्लाह उनकी तफसीर कल तकरीबन कोई 40-45 मिनट की है, तो इंशाअल्लाह वो उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को सही तरह से पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।